فرش التراب. اب آپ اندازہ لگا لیجئے عرب کا وہ دور کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہونا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگ شرمسار ہو جایا کرتے تھے، اور آخر کار اگر کسی کو بیٹی سے پیار بھی ہوتا تو اس پیار پر وہ جہالت، وہ شرمساری غالب آتی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ ہی گاڑ دیتا تھا. ایسا معاشرہ تھا. اس معاشرے کو نبی پاک علیہ السلام نے کیسا ذہن عطا فرمایا، کیسی تربیت کی ہے، اپنے عمل سے کی ہے، اپنے عمل سے کی، اپنے اقوال سے کی، کہ اپنی شہزادی کو کتنی زیادہ عزت عطا فرمائی. وہ پہلے ہی عزتوں والی تھی، ان کو عزت نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شان مزید بڑھائی. حضور کے ساتھ نسبت جس کی ہو جائے وہ تو ویسے ہی عزتوں والا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے شان بڑھا کر بتائی کہ جس طرح میں بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں تمہیں بھی پیار کرنا ہے. اور پھر کیسا سا، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کا مختصر سا جو دور مبارک ہے، اتنا لمبا دور تو نہیں ہے، تبدیلی لانے کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ذہن تبدیل کرنے کے لیے، معاشرہ تبدیل کرنے کے لیے بڑی لمبی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. لیکن قربان جائے وہ 23 سال کا مختصر سا عرصہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہوں نے دور جاہلیت دیکھا تھا، جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنا دیکھا تھا، بچیوں کی محبت دیکھی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، اور جہالت کا دورہ تھا، ان میں ایسا پیار بچیوں کا داخل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے اپنی 3 بچیوں کی تربیت کی، ان کو ادب سکھایا، ان کو اچھی تعلیم دی، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے بتائیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں وہ بندہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پہلے کیا معاشرہ تھا کہ بچیاں پیدا ہونا آر ہے، بچیاں پیدا ہونا ندامت ہے. اب حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بچیاں ہوں گی اس کو اللہ پاک جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا. اب جس کی 3 نہیں نہ تھی وہ پریشان ہو گئے. پہلے 1 بھی تھی تو پریشان ہے، اب 3 نہیں ہے تو پریشان ہے. کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تو 2 بچیاں ہیں، جس کی 2 ہوں کیا اس کو یہ نعمت ملے گی؟ کیا اس کو یہ اجر ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی اجر ملے گا. اب 2 والے بھی خوش ہو گئے. پہلے 1 پہ پریشانی ہوتی تھی، اب 3 والے خوش ہو رہے ہیں، 2 والے پریشان ہو رہے ہیں. اب 2 والے بھی خوش کر دیے حضور نے، تو اب 1 والا پریشان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تو 1 ہی بچی ہے، یا جس کی 1 ہی بچی ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے لیے بھی انعام ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، جس نے اپنی 1 بچی کی بھی تربیت کی اللہ پاک اسے بھی یہ انعام عطا فرمائے گا. آپ اندازہ کیجئے وہ معاشرہ حضور علیہ السلام نے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں بچیاں پیدا ہونا ندامت تھی، آج وہاں بچیاں کم ہونا ندامت ہے، پریشانی ہے کہ میری بچیاں کم ہیں، مجھے یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ میری تو 1 بچی ہے، میری تو 2 ہے، میری 3 نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 جس کی ہوں تو اس کا کیا بنے گا؟ 1 والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی 1 ہو وہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے معاشرہ یوں تبدیل کیا کہ بیٹیوں کی محبت دلوں میں ڈال دی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی وہ دور جاہلیت والا عنصر بعضوں میں پایا جاتا ہے کہ بچیوں کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر شادی بچے کی ہے، اس کی بیوی کے ہاں بچی کی ولادت ہو گئی ہے، پہلی بچی، دوسری بچی، پہلی بچی اگر ہو جائے تو پہلی بچی ہو گئی ہے. بعضوں کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ ایک ابھی دور جاہلیت والا وہ عنصر موجود ہوتا ہے، اور بچی کی ولادت پر خوشی کرنے کی بجائے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. تو بچی کی ولادت اگر ہو جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے محبت کس طرح کرنی ہے یہ ہمیں سکھا دیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا، ثم سارہا، پھر آپ سے سرگوشی فرمائی، خاموشی سے کان میں کوئی قریب جا کر گفتگو کی،
بکت بقاء شدیدا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید انداز میں روئیں، آپ رونا شروع ہو گئیں۔ فلما رأى حزنها سارها الثانیہ، تو جب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا غم دیکھا تو دوبارہ سرگوشی کی۔ فإذا تضحک، تو آپ مسکرانا شروع ہو گئے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها، تو جب نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ سے سوال کیا اما سارک، کس چیز نے آپ کو خوش کیا؟ قالت ما كنت لیفشا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، آپ فرمانے لگی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب حضور نے سرگوشی میں بات کی ہے تو میں بھی اس کو اب سرگوشی میں ہی رکھوں گی، میں نے اس کو فاش نہیں کرنا راز۔ فلما توفی، تو جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی، قلت عزمت علیک بما لی علیک من الحق لما اخبرتنی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ کا میرے پہ حق بنتا ہے نا، میرا آپ پر جو حق بنتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہوں، میرا ایک آپ سے تعلق ہے، تو اس تعلق کی میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ اب مجھے اس بات کی خبر دیں جو آپ نے مجھے پہلے نہیں بتائی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حیات میں ہو سکتا ہے یہ راز رکھنے کا حکم ہو یا یہ راز رکھنا ہو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الآن فنعم، ہاں اب میں وہ بات بتاتی ہوں۔ اما حین سار بی فی الامر الاول فانہ اخبرنی، کہ جب پہلی مرتبہ نا نبی پاک علیہ السلام نے میرے ساتھ سرگوشی کی نا تو مجھے اس بات کی خبر دی کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ وانہ اعرضنی بہ العام مرتین ولا اری الاجل الا قد اقترب۔ بڑی غور سے سننے والی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ میرے سے سرگوشی کی نا تو مجھے یہ فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے ہیں، وہ مجھے قرآن سناتے ہیں، میں سنتا ہوں، میں ان کو قرآن سناتا ہوں، وہ سنتے ہیں، یہ دور ہوتا ہے۔ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور مجھ سے کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ 2 مرتبہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اچھا اگر یہ ایک اندازہ ہی ہوتا، اس کو ہمارے کہتے ہیں تکا ہوتا، کو ٹلا ہوتا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو تو نہ بہاتی، ان کو پتا تھا کہ حضور کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، حق اور سچ کے سوا حضور کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مذاق میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سچ ہی ہوتی ہے، ہمارا تو مذاق بھی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن حضور مذاق میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، تو اب حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب ہے، میں رونا شروع ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، فانی نعم السلف انا لکی، اے فاطمہ میں تمہارے لیے جا کر بے انتظام کرنے والوں میں سب سے بہتر ہوں، یعنی میں جاؤں گا تمہارے لیے انتظام کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے لفظ حدیث میں ارشاد فرمائے ہوئے، یہاں پہ سلف کا لفظ ہے، دیگر روایات میں فرد کا لفظ آتا ہے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی سے پہلے چلا جائے اور جا کر آنے والوں کے لیے انتظامات کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میں تمہارا فرد ہوں، یعنی تم سے پہلے جا کر میں تمہارے لیے انتظام کروں گا، تمہارے لیے راہیں ہموار کروں گا، یعنی قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے۔ جینا کس طرح بہتر ہے؟ ظاہری بات ہے میں موجود ہوں تو تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تمہیں باتیں سناتا ہوں، صحبت ملتی ہے،
تو یہ برکت والی چیز ہے، رحمت والی چیز ہے۔ لیکن اگر میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا بھی تو فرمایا کہ میں اپنے دنیا سے جانے والے امتیوں کے لیے استغفار کرتا ہوں، ان کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہوں، برے اعمال دیکھتا ہوں تو اپنے امتیوں کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو فرمایا عائشہ میں تمہارا بہتر انتظام کرنے والا ہوں تو صبر کرنا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے میرا رونا دیکھا، میرا وہ غم زدہ ہونا دیکھا تو فرمایا یا فاطمہ تو الا تردینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء المؤمنین، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ سبحان اللہ، اے فاطمہ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے؟ تو جب مجھے یہ بات کہی نا تو میں خوش ہو گئی۔ اور یہ بھی روایت کا حصہ ہے کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو میں رونا شروع ہو گئی۔ تو ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ دوبارہ مجھ سے سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت، فرمایا کہ اے عائشہ، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تم میرے اہل بیت میں سے وہ پہلی عورت ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی میرے بعد اگر میرے اہل بیت میں سے کسی کی وفات ہوگی تو وہ تمہاری ہوگی۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام اگر جائیں گے تو پہلے میں ہی حضور کے پاس آؤں گی، تو میں خوش ہو گئی۔ اب یہاں سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم عطا فرمایا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، یعنی یہ پوشیدہ بات ہے، غیب کی بات ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن یہ بخاری مسلم کی روایت سنا رہا ہوں کہ اس میں واضح طور پر ہمارا یہاں پہ کوئی ستاروں والا علم رکھتا ہو یا کوئی دوسرا لکیروں والا، جو بھی مطلب لوگ ٹلے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، کسی کا صحیح ہو جاتا ہے کسی کا غلط ہو جاتا ہے، یہ اندازے نہیں ہے، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ میں نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو سنا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر دے رہے ہیں، اپنی خبر دینے کے بعد پھر کنفرم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خبر دے رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میری بارگاہ میں آؤ گی، اور پھر یہ خبر بالکل حق اور سچ ثابت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جس ہستی کی وفات ہوتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنی زندگی میں آپ بتا رہی ہیں سیدہ عائشہ کو کہ میں نے سب سے پہلے جانا ہے۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ صرف 28 سال۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 28 سال۔ جوانی میں جانے کا تو ویسے ہی اتنی امید نہیں ہوتی کہ ہم نے، لوگ تو سمجھتے بوڑھے ہو کر جائیں گے، لیکن آپ یہ فرما رہی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور کے پاس جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کنفرمیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس بات کی خود مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر عطا فرمائی ہے۔ تو یعنی یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے سنیوں کا، اہل سنت و جماعت کا، عاشقان رسول کا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا سب کے متعلق جانتے ہیں، سب کے بارے میں جانتے ہیں، کون کب کیسے کہاں کیا کرے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب نے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مشہور روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی رات دعا کی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، پھر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میدان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کل عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، کل فلاں فلاں جو کافر ہے وہ یہاں وہ دنیا سے جائیں گے، ان کا مرنا یہاں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے چھڑی رکھ کر بتایا، اپنا عصا مبارک۔ صحابہ فرماتے ہیں قسم خدا کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چھڑی رکھ کر جس کافر کا جہاں نام لیا تھا صبح کو وہ وہی مرا ہوا تھا، یعنی کتنی کنفرمیشن خبر ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور پھر وہ اللہ کے محبوب ہے، وہاں کنفرمیشن نہیں ہے، وہاں اندازے نہیں ہے۔
تو یہ ہمارے جو بعض لوگ ہوتے ہیں جی غیب کی بات صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا کوئی بھی مسلمان حامل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ یقیناً غیب جانتا ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ ساتھ شامل رکھیں کہ وہ غیب اپنے پیارے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اپنے محبوبوں کو بھی غیب کا علم دیتا ہے، اور خصوصاً محبوب پاک صاحب الاولاق سید دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا خصوصی علم عطا فرمایا۔ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، میرے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی میرا محبوب غیب بتاتا ہے، بخیل نہیں ہے، یعنی حضور کو تو پتہ ہی ہے، حضور کے صحابہ بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ تو یہ بتلا رہی ہے کہ حضور تو غیب جانتے ہیں، آپ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، آپ کے صحابہ بھی غیب جانتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت ہے کہ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، پہلے یہ فرمایا، بعد میں فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے ہیں، اور یہ بھی انہی علوم میں سے ہے کہ کون کب کہاں مرے گا، کس کی کب وفات ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زندگی میں ہی اس بات کا علم عطا فرمایا، اور قرآن کی آیت کا نظارہ دیکھیں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی صحابہ کو بھی بتاتے ہیں، صحابہ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے بتایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی غیب جانا، تو اس بات کی خبر دی پھر آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میں دنیا میں سب سے پہلے حضور کے اہل بیت میں سے جاؤں گی، دنیا سے میری وفات ہوگی، پھر ایسا ہی ہوا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی یریبنی ما ارابها، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے غضبناک کرتی ہے اس سے مجھے بھی غصہ آتا ہے، اس سے میں بھی غضبناک ہوتا ہوں، جو چیز اسے اذیت پہنچاتی ہے اس سے میں بھی اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں۔ تو لہذا اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ لاڈلی شہزادی تھیں، اور وہ لاڈلی شہزادی کیسی تھیں، روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد کبھی مسکرائی نہیں، کبھی چہرے پر آپ کے مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، ایک موقع پر دیکھی گئی۔ وہ موقع کون سا تھا کہ آپ کو یہ فکر تھی کہ میرا وجود کبھی بھی کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، وفات کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو لپٹا ہوا جو جسم ہوگا، جس پر کفن ہوگا، اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو آپ کو کسی نے ایک دفعہ بتایا کہ حبشہ میں بعض لوگ جب جنازہ اٹھاتے ہیں نا تو ارد گرد لکڑیاں باندھ لیتے ہیں، پھر اس جنازے کو پیک کر لیتے ہیں، اوپر سے اس کو پیک کر لیتے ہیں لکڑیاں باندھ کے، اس طرح اس کو بناتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ بتایا گیا نا تو یہ پہلا موقع تھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پوچھا گیا آپ کیوں مسکرائی ہیں؟ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا جنازہ بھی یوں جائے، کہ دنیا میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تو دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط کو پار کریں گی تو ایک ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، حضور کی شہزادی پل صراط پر آنے والی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسی پردہ دار خاتون۔ اور ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ عورت مارچ، ہاں جی، عورتوں نے جی حقوق لینے، پتہ نہیں کون سے حقوق لینے۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو کوئی حقوق اب بھی نہیں ملتے، اب بھی جس معاشرے کی یہ پیداوار ہے نا، سٹارٹنگ جہاں سے ہوئی ہے جی عورت کے حقوق کے نام پہ، اس معاشرے میں بھی عورت کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ یعنی اندر کھاتے اگر آپ سٹڈی کریں، ڈیپلی جائیں تو انگریزوں کے معاشرے میں بھی عورت کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، ظلم ادھر بھی ہوتا ہے،
لیکن ظاہری دکھانے کے لیے کیا ہے کہ جو عورت کو حقوق دیے جائیں. جتنے حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمایا کسی معاشرے میں کسی نے دیے ہی نہیں. ماں کا درجہ کسی معاشرے میں کہاں کسی نے دیا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ ادھر ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. یہ عورت کے حقوق دینے والے کرتے ہیں. لیکن اسلام نے کیا کہا, تمہاری ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. بیویوں کا تو اولاً اس معاشرے میں ویسے ہی تصور نہیں ہوتا, بس گرل فرینڈ ہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سارے جانتے ہیں. اس کو تو صرف استعمال کرنے کی چیز رکھا ہوتا ہے. لیکن اسلام نے عورت کو بیوی کا مقام دیا, پھر اس کو حقوق دیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تم میں سے سب سے زیادہ بااخلاق وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہے. بااخلاق سب سے زیادہ وہ ہے جو اہلیہ کے ساتھ بااخلاق ہو, اور میں تم سب سے زیادہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ خوش اخلاق ہوں. یہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, بری باتیں جو آئیں سامنے برداشت کرو, ان کا حسن اخلاق کے ساتھ جواب دو, بد اخلاقی نہ کرو. تمہاری یہ عورتیں بیویاں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں, ان کا خیال رکھو, یہ اللہ کی باندیاں ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیوی کو, ماں کو, بہن کو, عورت کو من حیث العورت مقام عطا فرمایا. پھر اس کو ایک پردہ کرنے کا حکم دیا کہ تاکہ یہ قیمتی چیز محفوظ رہے, اس پر کسی کی غلط نظر نہ پڑے. لیکن ہمارے یہاں کے عورت مارچ کے نام پہ بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز ہے کہ وفات کے بعد بھی نہیں چاہ رہی کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے, اور یہاں اپنا جسم دکھاتے ہوئے جناب میرا جسم اور میری مرضی, پھر عورت مارچ اور پتہ نہیں کیا کیا. ویسے الحمدللہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے معاشرے نے ہی ان کا رد کر دیا ہے. ہمارا معاشرہ, میں نے کہیں دیکھا کہیں اینکرز ایسے نجی طور پر کہ جو باقاعدہ میں خالی اس عورت مارچ میں جا کر کچھ سوالات ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان کا رد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اگر وہ اچھی نیت سے جا رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی جزا عطا فرمائے. کہ ہمارا معاشرہ ہی اس چیز کا رد کر رہا ہے کہ ہمیں بھائی ایسا عورت مارچ نہیں چاہیے. عورتوں کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ کسی نے کیا دینے ہیں. جو اسلام نے حق دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا, جو اللہ نے عورت کو حق دیا وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. پھر ساتھ میں عورتوں پر جو احکامات لازم کیے ہیں, میرا جسم میری مرضی تو ہے ہی نہیں کانسیپٹ. میرا جسم میرے رب کی مرضی ہے, اپنی مرضی کے مطابق تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے وجود پر رب کائنات کی مرضی ہے جس کے ہم بندے ہیں. تو بہرحال ایسے فتنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. قیامت, قرب قیامت کا معاملہ ہے, طرح طرح کے فتنے مارز وجود میں آ رہے ہیں, انہی میں سے یہ بھی فتنہ ہے. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جو معاشرہ ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ اس فتنے کا رد کر رہا ہے اور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسا کنسپٹ ذہن میں آئے گا ہی نہیں. تو بہرحال یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے, یہ آپ کا مقام ہے, آپ کا مرتبہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے, عبادت میں گزارنے, اور ہماری بہنوں کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ.